سنت نبوی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا اسلام جو اللہ نے اپنے دین کو اسلام قرار دیا ہے اس میں کسی چیز کی کمی ہے کہ آپ کو اسلام کا پیروکار ہونے کے لیے کوئی اور نام رکھنے کی ضرورت ہو؟ کوئی کمی نہیں، وہ مکمل اور جامع نام ہے۔ اسی طرح اسلام کو قبول کرنے والا مسلم کہلاتا ہے، تو مسلم نام کے اندر کوئی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلم ایک جامع اصطلاح ہے، ایک جامع نام ہے، مسلم ہونے کے بعد کوئی اور کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب مسلم یعنی بہت سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کی اجتماعیت امت مسلمہ، مسلم کہتے ہیں اسلام قبول کرنے والے کو، اللہ کے فرما بردار کو، اور امت مسلمہ کہتے ہیں اللہ کی فرما بردار امت کو۔ تو اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو پھر نہ اللہ آپ سے راضی ہے، نہ اللہ کا رسول راضی ہے۔ اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ اکتفا کرو۔ رکھنے کو تو بے شمار نام رکھ سکتے ہو، لیکن ان کو اللہ اس کے رسول کی سند حاصل نہیں ہوگی، تو وہ کام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول کی سند حاصل نہیں ہے؟ دوستان محترم، آج کی یہ جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، کسی بھائی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، کسی پر تنقید مقصود نہیں تھی، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جائے تو وحدت کا طریق یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں اور وہ کچھ نہیں، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں جڑنے کی تعلیم دیتا ہے، تو اس تعلیم کی طرف لوٹ آؤ، ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، گالیاں دینا چھوڑ دو۔ کچھ نہیں حاصل ہونے والا اس سے تمہیں، آخر پچھتاؤ گے، آخر پچھتاؤ گے۔ یہ جو اختلافات تمہارے درمیان ڈال دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ان کا کوئی حل نہیں۔ تم ایک دوسرے کو یہ باتیں نہیں منوا سکتے، ان کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تمہارے ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہو تو یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان پر تمہاری نجات کا مدار نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، یہ محض اختلافات ہیں، اختلاف برائے اختلاف، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دوستان محترم، جن کاموں نے ہماری نجات کے لیے مفید ثابت نہیں ہونا، ان کو آج وجہ نزاع بنا کر امت کو تقسیم کیے رکھنا کیسے سود مند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ان تنازعات سے نکلنا ہے، ان تنازعات کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر وحدت نہیں آ سکتی۔
اور ان تنازعات پہ ہماری نجات کا مدار نہیں ہے۔ لہذا او ان محکمات کی طرف، او ان بینات کی طرف جو ہمیں جوڑ دیں، جو ہمیں رشتہ یا اخوت میں منسلک کر دیں، جو ہمارے اندر وحدت پیدا کر دیں، کیونکہ ہماری باطل اور طاغوت کے ساتھ جنگ ہے، اور باطل اور طاغوت یہ چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے رہیں، بکھرے رہیں، تقسیم رہیں، ان کی طاقت منتشر رہے، پارا پارا ہو کر رہیں، اور باطل اور طاغوت جب چاہے انہیں باری باری کچلتا رہے۔ اگر ہم نے باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، ان اختلافات کو بھلا کر، ان کو پسے پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ایک جماعت بننا ہوگا، ایک امیر کی قیادت میں آنا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، اپنی طاقت کو مجتمع کرنا ہوگا، تب جا کر اس روئے زمین کے اوپر باطل اور طاغوتی طاقتوں کو شکست دے کر اللہ کے دین کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ لہذا جن بھائیوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائیو، ہوش کے ناخن لو، جذبات سے کنارہ کش ہو جاؤ، جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہوش کے ناخن لو، دین کی حقیقت کو سمجھو، باطل اور طاغوت کی شاطرانہ چالوں کو سمجھو، وہ تمہیں کس کس طرح تقسیم کر رہا ہے، کس کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے، ان چالوں کو سمجھو، او اکٹھے ہو جائیں، او اللہ کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی خاطر۔ کیا تم اللہ کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے ان من گھڑت ناموں کو چھوڑ سکو؟ دوستو کچھ کر لو، وقت ہے ابھی۔ جس دن یہ سانس کی ڈوری کٹ گئی، مہلت ختم، اب تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے افسوس کے۔ لہذا میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو، ابھی وقت ہے، یہ مہلت ہے، اس کے اندر ہوش میں آ جاؤ، وحدت اختیار کرو، ایک جماعت بن جاؤ، باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے باطل اور طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ۔